اس نشانی کے جو تگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو تگ ہیں نہیں مارے جاتے، یا غوث اس نشانی کے جو تگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام حضور پر نور شاہ یوم النشور، شب اسرا کے دولہا، مالک ارض و سما، باعث تخلیق کائنات، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا فضل عظیم ہے، اس کا احسان عظیم کہ جس کی توفیق سے آج ہم پھر ایک سال کے بعد بڑی 11ویں شریف کے سلسلے میں حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد، غوث الثقلین، غیث الکونین، نجیب الطرفین، مجمع البحرین، شہباز لامکانی، محبوب رب سبحانی، الشیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر اور آپ کی ذات کو اور آپ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہم پھر حاضر ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی حاضری کو اور آج کے جمیع دن کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ پاک 5ویں صدی ہجری کا زمانہ، آپ کی ولادت 470 یا 471 ہجری اور وصال 560 ہجری، تقریباً 90 برس آپ نے عمر مبارک پائی۔ جس دور میں حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، اس دور میں عالم اسلام کی حیثیت اور عالم اسلام کی کیفیت بڑی عجیب اور بڑی پر ابتلا تھی۔ امت مسلمہ میں فتنہ اور انتشار شور و شور پر تھا، فرقہ واریت، فساد زوروں پر تھا، مناظروں کا دور تھا۔ شہر بغداد سمیت کئی دوسرے شہروں میں بھی فتنہ گری، فساد اور شر، مذہبی فسادات، مناظرے، ایسا عجیب ماحول تھا۔ امراء، حکمران عیاش پرست ہو چکے تھے، بدبخت ہو چکے تھے، اور جاہل صوفیاء طریقت اور شریعت کو جدا جدا کر رہے تھے، اور تصوف اور طریقت، معرفت، حقیقت اس کو داغدار کیا جا رہا تھا۔ لوگ اخلاقی طور پر بالکل گر چکے تھے، اخلاقی قدریں بالکل تباہ ہو چکی تھی، مادیت کی یلغار تھی، روحانیت سے لوگ دور بھاگ رہے تھے، لوگوں کے درمیان آپس میں نفرتیں تھیں، عداوتیں بڑھ رہی تھیں، اسلامی ریاست بالکل خطرے میں تھی، اور عالم اسلام کے خلاف دین دشمن طاقتیں میدان میں اتر آئی۔ امت مسلمہ کی وحدت کا شیرازہ بکھر چکا تھا،
پر علماء سو اپنے مفاد کی خاطر دین کو بیچ رہے تھے۔ الغرض جو امت مسلمہ کی خرابیوں کی حالت اور زوال، فتنہ اور انتشار، مذہبی فسادات اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت کے وقت عالم اسلام کی من و عن یہی حالت تھی۔ این اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہنشاہ غوث ابو محمد محی الدین الشیخ عبد القادر جیلانی کو ایک نعمت عظمیٰ کے طور پر امت مسلمہ کو عطا فرمائے۔ میری دعا ہے اللہ پاک اس وقت بھی موجودہ دور میں کوئی ایسا حکمران اللہ پاک عطا فرمائے جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا روب و برقرار رکھتا ہو۔ آپ نسب میں حسنی اور حسینی سید نجیب الطرفین، امام حسن مجتبی کا بھی فیض ملا، امام حسین کا بھی فیضان ملا۔ والد محترم بھی اللہ کے ولی، والدہ محترمہ بھی اللہ کی ولیاں، زہد و ورع، عبادت، تقوی اور طہارت، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا ماحول تھا۔ آپ کی ولادت ہوئی، حضرت شیخ شہاب الدین سہرورد رحمۃ اللہ تعالی علیہ مناقب غوثیہ میں فرماتے ہیں جس دن شہنشاہ بغداد پیدا ہوئے اس دن 5 عظیم الشان کرامتوں کا ظہور ہوا۔ نمبر 1، جس دن آپ پیدا ہوئے رات کو آپ کے والد ماجد حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا صالحا فهو ولی و محبوبی و محبوب اللہ، اے ابو صالح اللہ تعالیٰ تجھے ایسا بیٹا عطا فرمانے والا ہے جو میرا بھی محبوب، اللہ کا بھی محبوب، اور اس کی شان ولیوں میں ایسے ہوگی جیسے میری شان انبیاء و مرسلین میں ہے۔ نمبر 2، حضور غوث پاک پیدا ہوئے، آپ کے دونوں شانوں کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک کا نشان موجود تھا جو آپ کے ولی کامل ہونے کی دلیل تھی۔ نمبر 3، آپ کے والدین کو اللہ پاک نے عالم خواب میں بشارت عطا فرمائی، جو لڑکا تمہارے ہاں ہوگا وہ سلطان الاولیاء ہوگا، جو اس سے دشمنی رکھے گا وہ بددین گمراہ ہوگا، اور جو اس سے محبت رکھے گا وہ صراط مستقیم پر ہوگا۔ نمبر 4، جس رات شہنشاہ بغداد پیدا ہوئے اس رات گیلان شہر میں جتنی عورتیں حمل سے تھیں سب کو اللہ پاک نے بیٹے عطا فرمائے۔ نمبر 5، آپ نے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے آپ نے روزہ رکھا۔ یہ 5 کرامت جنہوں نے بیان کی، چھٹی کرامت یہ میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں۔ چھٹی کرامت، جس وقت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے آپ کی والدہ ماجدہ کی عمر مبارک اس وقت 60 برس تھی۔ 60 برس میں عورت کو بچہ ہوتا ہے، یہ بھی کوئی کرامت سے کم نہیں۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ کی عمر مبارک اس وقت 60 برس تھی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا ماحول تقوی اور طہارت، آپ کی ولادت ہوئی، والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا، والدہ ماجدہ ضعیف تھی، آپ کی پرورش آپ کی والدہ اور آپ کے نانا حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئے۔
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ 17 برس تک اپنے شہر جیلان میں، جو ایران کا ایک گاؤں ہے، اس میں ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل کرتے رہے۔ آپ کا بچپن اتنا پاکیزہ تھا کہ ہر قسم کے لہو و لعاب اور کھیل و کود اور فضولیات سے مکمل پاک اور صاف تھا۔ آپ فرماتے ہیں جب کبھی میری طبیعت عام بچوں کی طرح کھیل کود کی طرف راغب ہونے لگتی تو اسی لمحے عالم غیب سے آواز آتی، اے عبد القادر، تجھے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اے عبد القادر تم میرے لیے ہو۔ اور بچپن میں جب آپ مدرسے پڑھنے جاتے اس وقت ایک فرشتہ آواز دیتا، اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو۔ 17 برس تک شہر جیلان میں تعلیم حاصل کرتے رہے، پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ہائر ایجوکیشن کے لیے، اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر، اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ کی عمر مبارک تقریباً 77 برس تھی، حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے اجازت لے کر حضور غوث پاک بغداد معدہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے زاد سفر کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے 40 دینار آپ کی آخری نصیب دیے اور فرمایا حکمت برا ایک فرمان ارشاد فرمایا، بیٹا جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ ایسی ماؤں کی گود میں ایسے بیٹے پھر کیوں جنم نہ لیں اور وہ بڑے ہو کر غوث اعظم کیوں نہ بنے کہ جن ماؤں کی نصیحت اور تربیت یہ ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ شہنشاہ ولایت بغداد معلّہ کی طرف جانے والے قافلے میں شریک ہو گئے۔ راستے میں آپ کو معلوم ہے مشہور واقعہ ہے، راستے میں بین الاقوامی شہرت یافتہ ڈاکو نے قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ایک ڈاکو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا، ہے لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 40 دینار ہیں۔ اس نے سوچا جھوٹ بولتا ہے، لڑکا مذاق کرتا ہے۔ دوسرا ڈاکو آیا، اس کو بھی آپ نے یہی فرمایا۔ بالآخر معاملہ ڈاکوؤں کے ہیڈ کے پاس چلا گیا، اس کا نام تھا احمد بدوی۔ اس نے بھی پوچھا، آپ نے فرمایا بھائی میرے پاس 40 دینار ہیں، کہاں ہیں؟ آپ نے اپنی آستین سے نکال کر دے دی، یہ لو یہ۔ اس نے کہا، اے لڑکے تو نے یہ راز فاش کیوں کر دیا؟ تو نے یہ 40 دینار ضائع کیوں کر دیے؟ تو ہم سے جھوٹ بول دیتا، میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا میری والدہ نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ یوں ہی یہ جملہ آپ کی زبان سے نکلا، حضور غوث پاک کی زبان سے نکلا کہ میری ماں نے مجھے کہا ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا اور تاثیر کا تیر بن کر احمد بدوی کے دل میں بے وقت ہو گیا اور وہ سردار گش کھا کر زمین پر گر پڑا، ہوش آیا اور کہنے لگا یہ لڑکا کتنا فرما بردار ہے اپنی ماں کا، اور میں کتنا بدبخت ہوں اور نافرمان اس مالک کا، اس خالق کا جو ماں سے بھی زیادہ مہربان اور شفیق ہے۔ اپنی والدہ سے کیا ہوا یہ وعدہ یہ لڑکا نہیں بھولا، اس نے نہیں توڑا اور میں اپنے رب سے وعدہ کر کے توڑ دیا۔ بس اسی وقت وہ ڈاکو کا ہیڈ حضور غوث پاک کے قدموں میں گرا، توبہ کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر ڈاکو کی ساری جماعت حضور غوث پاک کے قدموں میں گر گئی۔ حضور غوث پاک نے سب کو ایک ایک کر کے سینے سے لگایا، ڈاکو کی ساری جماعت کو اللہ کا ولی بنا دیا۔ اللہ وہ تمام ڈاکو مجاہدات کر کے عبادات اور ریاضات کر کے اپنے وقت کے ولی بنے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے شہر بغداد میں پہنچے، مدرسہ نظامیہ اسلامک یونیورسٹی نظامیہ میں ایڈمیشن لیا اور دن رات محنت کر کے مشقت کر کے تعلیم و تربیت حاصل کرنے لگے۔ آپ فرماتے ہیں بڑی بڑی مشکلات آئیں، پیسے ختم ہو گئے، نان و نفقہ ختم ہو گیا، مجاہدات کا دور شروع ہو گیا۔ میرے ساتھی طالب علم دیگر دوسرے لوگوں کے پاس جاتے اور جا کر لوگوں کے دروازے کھٹکھاتے، جو امداد ملتی اس سے وہ گزارا کرتے، کھاتے پیتے اور پڑھتے، لیکن فرماتے میں کسی کے دروازے پر نہ جاتا۔ ایک روز میرے ساتھی مجھے مجبور کر کے
باتیں راستے میں مجھے کھینچ کر لے جا رہے تھے کہ ایک بزرگ مجھے ملے اور کہنے لگے اے عبد القادر تو لوگوں کے پاس نہ جا، تو مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا، تو مخلوق سے بے نیاز ہو جا، ان قریب یہ ساری مخلوق تیرے آگے ہاتھ پھیلائے گی۔ اور جب محترم یہ ایک بہت بڑا راز ہے انسانیت کے لیے کہ جو شخص مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور مخلوق کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے، اس کا ہاتھ پھیلا ہی رہتا ہے، وہ کبھی محنت نہیں کرتا۔ اور جو شخص اپنے ہاتھ مخلوق سے سمیٹ لیتا ہے، مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کا دستے سوال صرف اللہ کے سامنے ہوتا ہے۔ تو ایسے شخص کی شان یہ ہوتی ہے پھر مخلوق اس بندے کے پاس چل کر آتی ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا سبق ہے انسانیت کے لیے استغنا، مخلوق سے بے نیاز ہو جاؤ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو تمہیں کیسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری زندگی میں جب میں مجاہدات کی منزلیں طے کر رہا تھا اس وقت اتنے فاقے آئے، بھوک سے کئی بار بے ہوش ہو کر گر پڑتا، جنگلوں میں نکل کر درہ دجلہ کی بوٹیاں کھاتا، پتے کھاتا اور مخلوق کے سامنے سوال دراز نہ کرتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کئی دنوں تک بھوکا رہا، فاقہ تھا، بالآخر بے ہوش ہو کر گر پڑا، نفس کی حرکت بند ہو گئی، قلب کی حرکت بند ہو گئی، لوگوں نے سمجھا انتقال کر گئے، لوگوں نے نہلا کر کفن پہنا دیا، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے لوگوں نے صفیں بنا لی، صفیں بنا کر کھڑے ہوئے، فرماتے ہیں میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر 11 سال تک برج عجمی میں، یہ مشہور جگہ تھی عراق میں برج عجمی، وہاں پر مجاہدات کرتا رہا۔ تو عزیز محترم ایسے حالات میں مجاہدات کی منزلیں طے کر کے 24 سے 25 سال تک جنگلوں میں مجاہدات کر کے سفر کرتے کرتے بالآخر مقام بھی وہ پایا۔ حضرت شیخ حماد دباس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ اس وقت بغداد کے ولی کامل تھے، لوگ ان کے پاس تصوف روحانیت کے لیے آتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کچھ لوگ حضرت حماد دباس کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے حضور یہ جیلان کا رہنے والا عبد القادر، اس کے چرچے ہر طرف پھیل گئے، ابھی کل کی بات ہے جس کی زبان پر دیکھو عبد القادر عبد القادر عبد القادر، کیا وجہ ہے؟ حضرت شیخ حماد دباس رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کی بات سنی اور سر جھکا کر مراقبہ فرمایا اور مراقبہ کیا اور مراقبہ کر کے فرمایا لوگوں خبردار سنو، اللہ کی عزت کی قسم میں نے ابھی آسمانوں پر دیکھا کہ جتنے چرچے عبد القادر کے زمین پر ہیں اس سے کئی گنا بڑھ کر عبد القادر کے چرچے آسمان پر ہیں۔ اللہ، تم مخلوق کی بات کرتے ہو، میں نے دیکھا ہے ہر فرشتے اور ہر آسمانی مخلوق کی زبان پر عبد القادر ہے۔ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و معرفت کے چرچے ہر طرف پھیل گئے، ہر طرف ہونے لگے اور آپ کی مجلس واعظ میں، آپ کی مجلس تربیت میں ہزاروں لوگ آنے لگے۔ اسی دور میں آپ کی ایک مجلس میں، صرف ایک مجلس میں 70 ہزار لوگ آنے لگے، لاؤڈ سپیکر نہ تھے، آپ کی آواز کی کرامت کا یہ عالم تھا کہ جو آواز پہلی صف میں بیٹھا ہوا سنتا، یہی گرجدار آواز 70 ہزار کے مجمع میں سب سے آخری صف والا سنتا۔ پھر آپ کی مجلس میں روحانیت کا یہ عالم تھا، آپ کا واز سن کر لوگ بے ہوش ہو جاتے، کئی لوگ تڑپتے، وجد میں آ کر کپڑے پھاڑ لیتے، کئیوں کے جنازے اٹھتے۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا۔ پھر جب بندے کو اللہ کوئی مقام دیتا ہے، کوئی مرتبہ دیتا ہے، جب کوئی نعمت دیتا ہے، حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے پر اللہ اپنی نوازشات کرتا ہے، اپنی نعمتیں تمام کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے، اپنی نعمت نچھاور فرماتا ہے، جب اللہ اپنے
بندے کو مقربیت اور محبوبیت اور مقبولیت عطا فرماتا ہے، پھر اس بندے کے خلاف لوگ حسد کرتے ہیں، پھر اس بندے کے حاسد پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، حاسد پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا رہا ہے، اور یہ بیماری آج بھی کچھ کم نہیں ہے، یہ آج حاسدوں کی آج بھی کچھ کمی نہیں ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی حسد، یہ شر شروع میں سر اٹھانے لگا، آپ کے خلاف لوگ حسد کرنے لگے۔ ایک دن ایسا ہوا، شہر بغداد کے بڑے بڑے علماء اکٹھے ہوئے اور بڑے بڑے فقہاء اکٹھے ہو کر انہوں نے اکٹھے ہو کر میٹنگ کی کہ شہر بغداد میں عبد القادر کا ڈنکا ایسا بج رہا ہے کہ اب ہمارے نذرانے، ہمارے ڈنکے ختم ہو گئے، ہمارے نذرانے بند ہو گئے، ہماری طرف کوئی رجوع ہی نہیں کرتا، جسے دیکھو عبد القادر کے پاس جا رہا ہے، جسے دیکھو عبد القادر کے پاس جا رہا ہے، ہماری دکانیں تو ایسے آہستہ آہستہ بند ہو جائیں گی، تالے لگ جائیں گے، کچھ کرو۔ انہوں نے اس دور کے 100 بڑے بڑے چوٹی کے علماء کو اکٹھا کیا اور کہا کہ جاؤ جا کر عبد القادر سے سوال کرو، 100 سوال کرو، ایک سوال کرو، ایسا سوال کرو کسی نہ کسی مقام پر عبد القادر لاجواب ہو جائے، اور جب عبد القادر لاجواب ہو جائے گا تو پھر ہم اس بات کو پھیلائیں گے، اور جب بات پھیلے گی لوگ متنفر ہو جائیں گے، واپس ہمارے پاس آئیں گے، عبد القادر کا حلقہ ٹوٹ جائے گا۔ چنانچہ 100 علماء فقہاء کا وفد جب حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، آپ انہیں دے کر دور سے دے کر انہیں دے کر مسکرائے، حضور غوث پاک انہیں دے کر مسکرائے۔ یہ روایت کرتے ہیں الشیخ ابو محمد الشیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس دور کے بہت بڑے عالم، جید عالم سے یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں بھی وہاں پر موجود تھا۔ فرماتے ہیں اچانک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ پاک سے ایک ایسا تلوار کی طرح نور نکلا، اس نور نے چاروں طرف انحصار کر لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے مولوی گش کھا کر زمین پر گر پڑے، ان کی زبانیں بند ہو گئی، حالت خراب ہو گئی، جنون کی حالت میں کپڑے پھاڑنے لگے۔ پھر جلدی سے آذرو شفقت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور ایک ایک کو اپنے سینے سے لگاتے گئے، اور جب سارے علماء ہوش میں آ گئے، کسی نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا، کیسے آئے تھے اور کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، یوں ہی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ پاک سے وہ تلوار کی طرح نور نکلا، اللہ کی عزت کی قسم ہمارے علم ختم ہو گئے، ہمارے سینے صاف ہو گئے، جو کچھ پڑا تھا سب بھول گیا، جو سوال کرنے آئے تھے ہمیں یہ بھی نہ یاد تھا کہ وہ سوال کیا کرنا تھا۔ جب سرکار بغداد حضور غوث پاک نے ہمیں عذرو شفقت اپنے سینے سے لگایا، ہمارا دوبارہ علم سارا واپس پلٹ آیا۔ اللہ پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر عالم کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا تو مجھ سے یہ سوال کرنا چاہتا تھا ہے نا، سن یہ تیرا سوال ہے اور یہ تیرا جواب ہے۔ دوسرے سے فرمایا تو مجھ سے یہ سوال کرنا چاہتا تھا نا، یہ تیرا سوال ہے اور یہ تیرا جواب ہے، یہ تیرا سوال ہے۔ تیسرے سے فرمایا، چوتھے سے، حتیٰ کہ 100 کے سوال اور جواب ارشاد فرما دیے۔ یہ سارے جواب ارشاد فرمانے کے بعد اس واقعہ کے بعد پھر آہستہ آہستہ حسد جہاں تھا آہستہ آہستہ دبنے لگا، پھر کسی کو برملا بات کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، سب کی زبانیں بند ہو گئی۔ پھر یہ آفتاب ولایت آسمان شہرت پر، پھر یہ آفتاب غوثیت پر، آسمان مقبولیت پر، آسمان مقربیت پر ایسا چمکا کہ اس کی چمک آج تک بڑھ رہی ہے اور قیامت تک بڑھتی رہے گی۔ اور اللہ جل مجدہ نے آپ کو وہ روشن کرامات عطا فرمائی کہ جو کرامات اولیاء امت میں سے نہ کسی کو پہلے نصیب ہوئی نہ بعد میں نصیب ہوئی۔ آپ کے ظاہر سے بھی اللہ کے فضل و کرم کے چشمے پھوٹے، آپ کے باطن سے بھی اللہ کے فضل و کرم کے چشمے پھوٹے۔ آپ کا فیض روحانی اور فیض ولایت آج تک شرق سے غرب تک پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے۔ تو حضرت محترم، جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کوئی شخص بھی اللہ کے ولیوں کے بارے میں بغض نہ رکھے،
اپنی زبان نہ کھولے، ان کی ذات پر اعتراض نہ کرے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی، بغض رکھا، اس کے بارے میں، میرے ولی کے بارے میں زبان کھولی، مخالفت کی، میں اس سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی اچھی بات مولانا روم نے لکھی، فرماتے تو خدا خواہد کا پردہ کس کرو میلش اندر تانے پاکرا زینت، وہ کہتے ہیں جب اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی، فرمایا جب اللہ کسی کو ذلیل رسوا کرنا چاہتا ہے، جب کسی کو اللہ بدبخت کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ کے ولیوں، وہ بندہ نیک لوگوں پر، اللہ کے ولیوں پر تانا زنی شروع کر دیتا، تو پھر جو شخص اللہ کے محبوب بندوں پر زبان درازی کرتا ہے، سمجھو اللہ پاک نے اس بندے کو ذلت اور بدبختی کی ڈگری دے دی۔ اللہ پاک ہم سب کو باادب بنا۔ پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے علی الاعلان بغداد کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر، منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، لوگوں میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ فرمان سن کر ایک ولی تھا جس کا نام تھا شیخ صنعان، اس نے کہا میری گردن پر حضور غوث پاک کا قدم نہیں ہے۔ یہ شیخ صنعان بغداد شریف میں نہ تھا، کہیں دور کسی شخص شہر میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے جب یہ کہا کہ میری گردن پر حضور غوث پاک کا قدم نہیں ہے، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد معدہ میں تشریف فرما تھے، اس کا جملہ سنا اور سن کر فرمایا، اگر تیری گردن پر ہمارا قدم نہیں تو پھر جا تیری گردن پر خنزیر کا قدم ہے۔ یہ شیخ سنان ولایت طلب ہو گئی، ولایت چھن گئی، عیسائی عورت کے فتنے میں مبتلا ہو گیا، اس سے شادی کرنے کا طے ہوا۔ ان عیسائیوں نے دو شرطیں رکھی کہ ہمارے اندر رواج یہ ہے کہ جو ہماری بچی سے شادی کرنا چاہتا ہے، دو شرطیں، ایک تو خنزیر چراتا ہے، دوسرا خنزیر کا گوشت کھاتا ہے۔ خنزیر چراؤ گے، خنزیر کا گوشت کھاؤ گے، اس نے دونوں شرطیں منظور کر لیں، خنزیر چرانے لگا۔ ادھر شیخ سنان کا ایک مرید تھا، توجہ سے یہ واقعہ سننا، شیخ سنان کا ایک مرید تھا، جب اس کو پتا چلا کہ میرا شیخ بددین گمراہ ہونے لگا ہے، وہ بھاگا حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بغداد معلّہ آیا اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کرنے لگا، دن رات خدمت کرنے لگا، اس نیت سے خدمت کرنے لگا کہ میں خدمت کرتا رہوں گا، کسی نہ کسی دن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا دریائے رحمت موج میں آئے گا اور مجھے کہیں گے بھائی تو ہماری بڑی خدمت کرتا ہے اور تو نے بڑی خدمت کی ہے، مانگ کیا مانگتا ہے ہم تجھے دیتے ہیں، کیونکہ یہ اولیاء کی شان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اولیاء کی شان بھی ہے۔ اولیاء کبھی کبھی کہتے ہیں اپنے مریدوں سے مانگ کیا مانگتا ہے، اس مرید کے دل میں یہ تھا کہ میں خدمت کرتا رہوں گا، جب کبھی حضور غوث پاک مجھ سے فرمائیں گے مانگ کیا مانگتا ہے تو میں کہوں گا حضور میرے شیخ سنان کو معاف کر دیں، ان کی ولایت ان کو واپس کر دیں۔ یہ مرید یہ خیال دل میں رکھ کر خدمت کرتا رہا، ادھر شیخ سنان دن رات خنزیر چراتا رہا اور خنزیر کے جو بچے چل نہیں سکتے تھے چھوٹے، کیا ہوا ایک دن اس نے ان کو اٹھایا اور اپنی گردن پر رکھ لیا۔ اس طرح حضور غوث پاک کا یہ فرمان پورا ہوا کہ میرا قدم اگر تیری گردن پر تو تسلیم نہیں کرتا تو تیری گردن پر خنزیر کا قدم۔ اب وقت گزرا، اس عورت نے شیخ سنان سے کہا اب دوسری شرط ہے، خنزیر کا گوشت کھانا پڑے گا، خنزیر تو تم نے چرا لیا، اب
اب خنزیر کا گوشت کھانا باقی رہ گیا، پھر شادی ہوگی۔ شیخ سنان خنزیر کا گوشت کھانے کے لیے تیار ہو گیا، گوشت کا لقمہ اس کے ہاتھ میں تھا، ادھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ولایت بغداد کی سرزمین سے سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ آپ وضو کر رہے تھے اور اچانک آپ نے دیکھ کر فرمایا آج کسی کا پیر بددین ہونے لگا ہے، آج کسی کا شیخ گمراہ ہونے لگا ہے۔ یہ کہنے کی دیر تھی، وہی شیخ سنان کا مرید حضور غوث پاک کے قدموں میں گر گیا اور عرض کرنے لگا حضور میں بغداد اسی لیے آیا تھا، حضور میرے شیخ کو بچا لیجیے۔ مرید رونے لگا، واسطے دینے لگا۔ حضور غوث پاک وضو فرما رہے تھے، آپ نے اسی جگہ سے وضو کا پانی پھینکا اور شیخ سنان کے منہ پر پھینکا اور فرمایا شیخ سنان خدا کا خوف کھا، حرام خور نہ بن۔ شیخ سنان کے کانوں میں حضور غوث پاک کے الفاظ پہنچے، یہ فرمان پہنچا، اس نے جلدی سے خنزیر کا گوشت پھینکا، وہاں سے بھاگا اور بھاگتے بھاگتے حضور غوث پاک کے قدموں میں آ کر حضور غوث پاک کا قدم اٹھایا اور اپنی گردن پر رکھ دیا۔ لوگوں ولیوں کی گستاخی سے بچو، بے ادبی سے بچو، کیونکہ جو شخص اولیاء کی بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، دنیا اور آخرت میں وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ اور آخر میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں منانے والے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے آپ کو منسوب کرنے والے، آپ کے مریدین، ان کے لیے ایک خوشخبری شیخ ابو الحسن القرشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو روایت کیا، فرماتے ہیں ایک دفعہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کئی دن بغداد سے غائب رہے، اہل بغداد پریشان ہو گئے، آپ کو تلاش کرنے لگے۔ کسی نے آ کر بتایا کہ میں نے آپ کو دریا دجلہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت دریا دجلہ پر پہنچ گئی، دیکھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دریا کے پانی کے اوپر چل چل کر کنارے کی طرف آ رہے ہیں اور ہزارہ مچھلیاں آپ کے قدم مبارک چوم رہی ہیں۔ اتنے میں لوگوں نے دیکھا نماز کا وقت آ گیا، نماز کا وقت ہو گیا اور ایک بہت بڑی سبز جائے نماز آپ کے عین سامنے ہوا میں معلق ہو گئی۔ آپ اس جائے نماز پر کھڑے ہو گئے اور بہت سے افراد عالم غیب سے، رجال الغیب عالم غیب سے نمودار ہوئے، جن کے چہروں پر نور تھا، سب کے سب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے صف بنا کر کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں اہل بغداد میں بھی سب نے آپ کے ساتھ پیچھے صفیں بنا لی، سب نے مل کر نماز ادا کی۔ نماز کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بلند آواز سے دعا مانگی، اللہم انی اسألک بحق محمد حبیبک من خلقک انک لا تقبض روح مریدی الا ثوابی الا علی توبتی۔ اے اللہ میں تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مخلوق میں سب سے بہتر ہے، ان کا وسیلہ دے کر تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ تو میرے مریدوں اور مریدوں کی روح کو توبہ کیے بغیر قبول قبض نہ کرنا۔ راوی کہتے ہیں اس وقت آپ کے لبوں سے ایک سبز رنگ کا نور نکل رہا تھا جس کا رخ آسمان کی طرف تھا۔ جب دعا ختم ہوئی تمام رجال الغیب نے آمین کہا۔ اہل بغداد بیان کرتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہم نے اپنے کانوں سے سنا، عالم غیب سے آواز آئی ابشر فإنی قد استجیبت لک، اے عبد القادر خوش ہو جا، ہم نے تیری دعا کو قبول کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے، تمام اولیاء کاملین کی پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔